السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر کلیگ، تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کا جو ٹینشن ہے وہ دن بدن جو ہے 7-8 دن ہو گئے ہیں، وہ جو ہے انٹینسیفائی ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ اس میں اگر رشیا، اگر چائنا، اگر ایران انوالو ہو گیا تو یہ پھر گریٹ گیم کی طرف، جو گریٹ وار ہے اس کی طرف جو ہے معاملہ جا سکتا ہے۔ تو پچھلے دن جو رشیا کا جو پیوٹن ہے، جو پریزیڈنٹ آف رشیا، اس نے بیان دیا تھا اور اس نے اسرائیل کو وارننگ دی تھی کہ اگر آپ نے غزہ میں آپ نے عام سویلین کو نقصان پہنچایا تو اس کا نقصان آپ بھگتیں گے، اس کا نقصان جو ہے بہت زیادہ ہوگا اور اس کے نتائج ہوں گے۔ یہ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر رشیا ایک گریٹ ملک ہے، ٹیریٹری کے حوالے سے بھی، ہارڈ اور سافٹ پاور کے حوالے سے بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دنیا میں ایک بہت بڑا پاور ہے، تو اس نے اس کو وارن کیا کہ اگر آپ نے اس طرح کا کیا تو پھر معاملہ کہیں اور جا سکتا ہے۔ اور یہ اسرائیل کے لوگ جو ہے سائیکالوجیکلی یہ رشین سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہے جب رشیا نے اٹیک کیا یوکرین پر تو تمام دنیا کو امریکہ نے کہا کہ آپ اس اٹیک کو کنڈیم کریں، آپ کہیں کہ رشیا نے ایگریشن کیا ہے۔ تو اسرائیل جو تھا اس وقت چپ تھا، اس نے تقریباً ایک منتھ بعد جو ہے اس نے کہا کہ ہاں یہ ایگریشن ہوئی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں رشیا سے۔ تو رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے بالکل کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ اگر غزہ میں جو اسلامک جو گروپ ہے حماس، اس کے بارے میں اگر آپ جو ہے کارروائیاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں بتایا، لیکن عام سویلین جو ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس نے تقریباً 6,000 کے لگ بھگ جو ہے بم وہاں پر برسائے ہیں، اور امریکہ نے بھی فل سپورٹ کیا ہے، تمام یورپین کنٹریز نے سپورٹ کیا ہے، اس کے علاوہ چائنیز نے بھی اس کو وارن کیا ہے کہ آپ جو ہے عام لوگوں کو مت مروائے، آپ عام لوگوں کو کی رائٹس کی وائلیشن نہ کرے۔ ایران نے تو بالکل فل سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے پھر گریٹ جو وار ہے مڈل ایسٹ میں وہ جا سکتا ہے۔ تو اس پر میں نے آپ سے پہلے ویڈیو میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے بہت انٹینسیفائی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ پراکسی وار میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایران کی جو اسپیشلٹی ہے، اس کی جو کیپیبلٹی ہے مڈل ایسٹ کے سرزمین میں، وہ بہت زیادہ ہے کہ ایران جو ہے ہر قسم کے جو معاملات ہیں اس کو ڈیل کر سکتا ہے مڈل ایسٹ کے سرزمین پر، کیونکہ پراکسی وار میں، اور اس کی سب سے اہم مثال جو ہے وہ اس کی انڈیپینڈنس فارن پالیسی ہے۔ اس پر کسی قسم کا پریشر نہیں ہے، نہ کسی قسم کا پریشر وہ برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی فارن پالیسی، اس کا جو نظام ہے اسی طرح کا ہے۔ رشیا بھی جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے کسی کے پریشر نہیں لیتا۔ آپ دیکھیے یوکرین کے معاملے پر رشیا کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے کہا کہ پیوٹن نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور پیوٹن بذات خود ایسا انسان ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹیکٹکس ہے، کیونکہ آپ دیکھیے یہ کبھی کبھار اپنا ایک گروپ بناتا ہے، اپنا ایک گروپ آرمی سے ہٹ کر بناتا ہے اور اس پر جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا جو یوکرین میں جو وہ ایک اس کا ایک ساتھی تھا، تو اس کا ایک سپریٹ گروپ تھا، تو پھر وہ اس کے خلاف بھی ہو گیا تھا۔ تو یوکرین پر یہ جو فلسطین کی ایشو ہے اس پر رشیا کے ریمارکس آنا، رشیا کی وارننگ دینا، یہ بہت زیادہ جو ہے اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ پھر ورلڈ وار کی طرف جاتا ہے اور مڈل ایسٹ جو ہے یہ بیٹل گراؤنڈ بن سکتا ہے تمام تر دنیا کے لیے۔ تو اس پر چائنیز ذرا جو ہے وہ بہت زیادہ سائلنٹ ہے، اتنا کھل کر سامنے نہیں آتے، کیونکہ چائنیز کا جو موٹو ہے وہ ہے ٹریڈ کرنا۔ وہ سی پیک کا پروگرام یا BRI کے جو پروگرام ہے اس نے سٹارٹ کیا ہے، تو وہ زیادہ تر اپنا فوکس جو ہے وہ اسٹریٹ پر رکھے ہوئے ہے۔ لیکن پیوٹن جو ہے اس نے پچھلے دنوں بھی اس کے جو چائنیز میں گروپ تھا مسلمان، اس کو بھی اس نے سپورٹ کیا تھا اس سے پہلے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ گمبھیر ہو سکتا ہے اگر یہ گریٹ پاور جو ہے، یہ گریٹ کنٹریز جو ہے اس میں انوالو ہوئے، کیونکہ ایران کی پوزیشن تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ایران بہت زیادہ کلیئر ہے اپنی فارن پالیسی میں۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے بھی بیان دیا ہے، لیکن وہ اسی طرح کا نہیں ہے، لیکن ابھی غزہ کو اس نے الٹیمیٹم دیا ہے اسرائیل نے کہ آپ اتنے وقت میں جو ہے اس کو خالی کریں۔
تو یہ اس کا سلوشن جو ہے یہ پیسفل سیٹلمنٹس جو ہے یہ بہت ضروری ہے، تاکہ مسلمان نہ مرے، تاکہ انسان نہ مرے. یہ کسی قسم کی بات نہیں ہے، تمام ہیومنٹی کے لیے ضروری ہے کہ پیسفل سیٹلمنٹس ہو جائے، اور وہاں پر جو رائٹس تھے وہ لوگوں کو ملے، فلسطین کو بھی اور اس لوگوں کو جو اسرائیل ہے اس کی بھی جو معاملات ہے وہ سیٹل ہو جائے. تو یہ بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ.